بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محرم الحرام آتے ہی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگ و نسل کے لوگ مختلف طریقوں سے کربلا کو بیان کرتے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں رجوہ سادات چنیوٹ میں، جدھر جامع بعثت کے طلاب نے اس کربلا کے واقعے کو کچھ اس طرح پیش کیا کہ انہوں نے پورا میدان کربلا ایک منظر کشی کی شکل میں لے آئے، اور خالی میدان کربلا ہی نہیں بلکہ سفر عشق جو کہ امام حسین کا سفر مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا اور بیویوں کو اسیر کر کے کربلا سے شام لے گئے۔ یہ اس میدان میں یہ تمام چیزوں کی منظر کشی کی گئی، جو کہ انتہائی خوبصورت انداز میں کہ لوگ جب ادھر آتے ہیں دور دراز علاقوں سے اسے دیکھنے کے لیے تو بالکل اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ جیسے واقعاً ایک سامنے کربلا کا میدان دیکھ رہے ہوں، کہ اس انداز میں انہوں نے یہ منظر کشی کی ہے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ آپ لوگ اسے ضرور دیکھیں۔ تو ابھی ہم سٹارٹ کریں گے اسے، تو آپ لوگوں سے میری گزارش یہی ہے کہ اسے شروع سے آخر تک آپ ضرور دیکھیں۔ تو اس منظر کشی کا جو آغاز کیا گیا، اس کا سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام حسین نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا، سب سے پہلے مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، اور کربلا سے جب اسیر بنا کر شام بھیجا گیا، تو مدینہ میں کی جو منظر کشی کی گئی، سب سے پہلے انہوں نے ادھر مسجد نبوی بنائی۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے دور میں جتنی چیزیں ہوا کرتی تھی سب مٹی کی ہوا کرتی تھی، آج کے ماڈرن زمانے کی طرح نہیں تھی۔ تو یہ سب سے پہلے بھی مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح پچھلے دور میں یہ تھی، ساری چیزیں وغیرہ انہوں نے مٹی سے ہی اس کی تعمیر کی، اور انتہائی اچھے انداز میں، جس میں خلوص، محنت اور سب سے ایک مین چیز ایک دوسرے کے لیے قربانی دی جاتی ہے جب انہوں نے ایک ٹیم کی شکل میں کام کرنا ہو۔ مسجد نبوی کے بعد جنت البقیع کی عکاسی کی گئی ہے، جو جنت البقیع انہوں نے بنائی ہے۔ جنت البقیع اگر آپ لوگ جائیں تو آپ دیکھتے بھی ہیں کہ جس طرح کبوتر ادھر کافی تعداد میں پرندے جو ہیں اڑ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو جنت البقیع انہوں نے بنائی ہے، یہ 5 قبریں ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا گیا کہ جس طرح بالکل جنت البقیع ہے اس طرح انہوں نے بنائی، اور اس کے بعد اوپر پرندے وغیرہ بھی چھوڑے ہیں، تاکہ آج کے دور میں ہم ادھر یہ چنیوٹ میں جگہ کوئی یہ نہیں کہ بندہ باہر کہیں چلا جائے، تو ایک چنیوٹ کا چھوٹا سا ایک گاؤں رجوہ سادات چنیوٹ، تو وہاں پہ یہ ساری تعمیر کی گئی، اور انتہائی خوبصورت انداز میں جنت البقیع۔ تو جنت البقیع کے بعد انہوں نے بیت زہرا بنایا ہے، اور بیت زہرا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو در تھا جناب سیدہ کا سب اسے بنایا گیا، اور کنواں ایک بنایا گیا، اور اس کے بعد سامنے ایک مثلاً اونٹ کی جو ہے نا وہ ایک تصویر ٹائپ کی رکھی گئی ہے کہ پرانے زمانے کا جانور جو صحراؤں میں یا ریگستانوں میں بھاگا کرتا تھا وہ اونٹ ہوتا تھا۔ تو یہاں تک یہ مثلا مدینے کی چیزیں، اور آگے خانہ کعبہ ہمارے جو مکہ کی چیز ہے۔ اب اس میں ایک چیز کہتا چلوں، یہ خانہ کعبہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں کافی محنت کی گئی ہے کہ یہ خانہ کعبہ، ایک تو ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ باہر سے جائے اور خرید کر کوئی بھی خانہ کعبہ لے کر آئے اور اسے رکھ دے، شارٹ کام تو یہی ہے، لیکن یہ خانہ کعبہ کوئی خرید کر نہیں لائے، بلکہ لڑکوں نے، دوستوں نے اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہے اور یہ خانہ کعبہ تیار کیا ہے۔ اب یہاں سے تو یہ ہمارا مدینہ سے مکہ کا سفر، تو اس کے بعد انہوں نے خیام کا سلسلہ شروع کیا، یعنی کربلا کے اندر۔ تو پہلے انہوں نے ایک چھوٹا سا جو ادھر بنایا وہ ہے خطوط کوفہ کے نام سے ایک چیز کو، جو کوفیوں کے امام کو خط آئے ہوئے تھے، وہ ایک چیز انہوں نے تیار کی ہے۔ ادھر آپ دیکھ بھی رہے ہیں خط وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم بہت سی چیزیں بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہاں خیام کا جب سلسلہ شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے جو خیمہ تیار کیا گیا صحابہ امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تیار کیا گیا ہے، اور جس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جنگی ساز و سامان بھی رکھا گیا ہے، اور کافی زیادہ رکھا گیا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جو جنگیں وغیرہ ہوا کرتی تھی وہ تلواروں سے ہی ہوا کرتی تھی۔ اس خیمے کے آگے چلے جائیں تو حبیب ابن مظاہر کا خیمہ، اور حبیب ابن مظاہر کا ایک خط جو کہ مشہور بھی ہے کہ امام نے جو لکھا تھا کہ ہم 2 محرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں، اور اگر آنا چاہو تو پہنچ جاؤ، ورنہ روز قیامت ملاقات ہوگی، وہ خط انہوں نے لکھ کر رکھا ہے، اور یہ حبیب ابن مظاہر کا خیمہ۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلے جائیں تو یہاں حضرت علی اکبر کا خیمہ تیار کیا گیا ہے، یہ حضرت علی اکبر کی تلوار بنائی گئی، ان کے ڈھال۔ اس کے بعد چلے جائیں تو امام حسین علیہ السلام کا خیمہ تیار کیا گیا، اور سب سے انتہائی خوبصورت طریقے سے امام حسین کا خیمہ تیار کیا۔ اوپر آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک جس طرح علم لہرا رہا ہے، اور مطلب معلوم ہو رہا ہے کہ سید الشہداء ایک سردار کا خیمہ تیار کیا گیا۔ اس سے آگے چلے جائیں تو امام سجاد
السلام کا خیمہ تیار کیا انہوں نے اس سائڈ پہ۔ تو امام سجاد کا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھے، مشہور ہے۔ تو اب اس چیز کو انہوں نے شو کرنے کے لیے دیکھیں کہ ایک آج کے دور میں اس کی ایک شبیہ تیار کی کہ مثلاً یہ بتایا جا سکے کہ امام سجاد کا مشہور تھا، عبادت گزار تھے۔ تو جب خیمے میں لوگ آئیں گے، ادھر اندر آ کے دیکھیں گے، تو وہاں سے انہیں اندازہ ہوگا کہ جو امام سجاد کے بات مشہور ہے، عبادت گزار ہیں، تو واقعاً اسی طرح ہیں۔ تو امام سجاد علیہ السلام کا خیمہ تیار کیا گیا۔ اس کے بعد جناب رباب کا خیمہ تیار کیا گیا ہے۔ اندر ایک شہزادہ علی اصغر کا جھولا بھی رکھا گیا ہے۔ اس کے آگے ہم چلے جائیں، جناب زینب کبریٰ کا خیمہ تیار کیا گیا، اندر قرآن بھی رکھے گئے۔ اس کے بعد جو آخری خیمہ انہوں نے تیار کیا ہے وہ حضرت عباس علمدار کا خیمہ تیار کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں سے تیار کروایا، ان کی ایک تصویر جو ان کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس طرح ہو تو نہیں سکتا، لیکن ایک یہ سب کچھ دکھانے کے لیے ہے کہ کربلا کو بیان کیا جا سکے۔ تو یہ حضرت عباس کا خیمہ تھا۔ تو یہاں سے ہمارا جو خیام کا سلسلہ تھا، جو خیموں کا سلسلہ تھا، وہ ختم ہوا۔ اب ہم اس کی دوسری سائڈ پہ چل جائیں خیموں کی، تو اس سائڈ پر مقتل بنایا گیا۔ تو ابھی میں آپ کو مقتل کا دکھاتا ہوں۔ آپ کو مقتل کا کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے ایک بات کہ جناب زینب کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا جا رہا تھا۔ تو یہ سب سے پہلے تو وہی تیل زینبیہ بنایا گیا ہے کہ جس کے بارے میں مشہور ہے، جہاں سے بی بی زینب دیکھ رہے تھے جب امام کا سر قلم ہو رہا تھا۔ اس کے آگے سارا انہوں نے مقتل تیار کیا ہے کہ دیکھیں ادھر تلواریں، نیزے اور امامے پڑے ہوئے ہیں، تقریباً اسی طرح 72 انہوں نے جو ہے نا یہ اسی طرح رکھے ہوئے ہیں امامے وغیرہ، کہ جو مشہور ہے کہ جتنے شہدائے کربلا تھے، یہ پورا مقتل۔ اور ایک واقعہ عجیب منظر ہوتا ہے جب باہر سے ہزاروں لوگ آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے۔ وہ سامنے والی سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، اس کی جو انہوں نے شبیہ بنائی۔ اور یہ بی بی زینب جہاں سے دیکھ رہے تھے تیل زینبیہ۔ اچھا، یہ تھا مقتل۔ ابھی انہوں نے نہر فرات جو بنائی وہ سامنے والی سائڈ پہ، وہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا۔ مقتل کے بعد جیسا کہ سب کے شہید ہونے کے بعد بیویوں کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا۔ تو ابھی آگے والی سائڈ پہ آپ کو دکھائیں گے کہ جو شام کی کچھ ادھر منظر کشی کی گئی۔ تو چلیں ابھی ہم آپ کو آگے جا کے وہ دکھاتے ہیں۔ قتل کے بعد جو انہوں نے کیا، کیونکہ سب کو اسیر کر کے لے جایا گیا یہاں سے، تو ایک جو یہاں انہوں نے منظر کشی کی ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں کہ نیزوں پہ سب کے سار بلند کر کے لے کے جائے گئے تھے۔ تو ادھر بھی یہ اس چیز کی دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، نیزر ٹائپ بنائے ہوئے ہیں اور اوپر امامے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ لوگ مثلا دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے سنا ہوا ہے کہ آج سے 14 سال پہلے جو واقعات ہوئے، یہ ایک منظر کشی اس سب چیزوں کی جو ہے نا عکاسی کر دیتی ہے کہ جب ہم دیکھیں تو جو ہم نے سنا یا پڑھا ہے، جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعاً محسوس ہوتا ہے کہ آج سے 14 سال پہلے کیا کیا واقعات ہوئے تھے اور کس کس طرح ہوئے تھے۔ اس طرح تو ہم بالکل اس کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن کسی حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک فلیکس کی شیپ میں دربار شام بنایا گیا ہے کہ جہاں یزید بیٹھا ہوا تھا اور بیبیوں کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ ساتھ جناب مولا سجاد بھی تھے اور بیبیاں بھی ادھر تھے اور امام حسین علیہ السلام کا سر بھی ادھر اس کے سامنے رکھا گیا۔ یہ ایک فلیکس کی شیپ میں بنایا گیا جو آپ کو شام کا اس میں سفر دکھایا گیا ہے۔ تو اس کے آگے چلے جائیں تو زندان شام۔ تو زندان شام آپ دیکھ سکتے ہیں کس انداز میں بنایا گیا کہ پرانے زمانے کے جو زندان ہوا کرتے تھے اس کے مطابق بالکل اس کی بھی جو ہے نا وہ تعمیر کی گئی ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ ہر چیز انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، ایک ایک چیز۔ اور یہ اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سب کو قید کر کے رکھا گیا تو وہ چیز بھی اس میں دکھائی جا رہی ہے۔ تو یہاں تک تو شام، سب سے پہلے تو جو مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا اور کربلا سے شام تک کا سفر تھا۔ تو اب اس کی سامنے والے سائڈ پہ نہر فرات بنائی گئی ہے، تو میں آپ کو وہ نہر فرات وہاں جا کر دکھاتا ہوں۔ سائڈ پہ نہر فرات کے کنارے اس وقت ہم موجود ہیں، یہاں جو انہوں نے تیار کی ہے۔ تو واقعات آپ نے سنے بھی ہیں نہر فرات کے، جب مولا عباس پانی لینے گئے تو یہ انہوں نے اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب پانی لینے آئے تھے نہر پہ
تو اس کے بعد جب پانی لے کر جا رہے تھے تو راستے میں کس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، ان کے بازو کاٹے گئے، تو وہ اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کے بازو کاٹے اور تیر وغیرہ ادھر جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ مکمل ایک نہر افرات انہوں نے جو تیار کی، یہ بھی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، اور اس کے لیے کوئی اسپیشل مزدور وغیرہ نہیں لے کے آئے کام کرنے کے لیے۔ یہ جامعہ بعثت پاکستان کا ایک بڑا ادارہ ہے شیعوں کا، تو اس کے اسٹوڈنٹس نے یہ جو ہے نا خود کام کیا، دن رات ایک کر کے محنت کر کے یہ منظر کشی انہوں نے خود تیار کی گئی۔ ابھی آپ کو مناظر دکھائے جا رہے ہوں کہ میں نے ایسا ٹائم سلیکٹ کیا جس میں بہت کم رش ہو، کیونکہ 9-10 محرم کو ادھر بہت رش ہوتا ہے اور ہزاروں میں لوگ آتے ہیں جلوس سے بھی دیکھنے کے لیے۔ تو ابھی ہم ادھر منظر کشی کا تو ہم ادھر جو ہے نا اختتام کرتے ہیں۔ تو ابھی میری خواہش ہوگی کہ جامعہ بعثت جو 2 کام ہر سال تقریباً اس وقت رجوہ میں کر رہا ہے، رجوہ سادات چنوٹ میں اور دوسرے علاقوں میں بھی جاتے ہیں، تو وہ کام یہ ہے کہ ایک یہ منظر کشی جو ہر سال پیش کی جاتی ہے اور جو اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ ادھر دیکھنے آ بھی رہے ہیں، ایک منظر کشی، اور دوسری چیز جو وہ کر رہے ہیں کہ ادھر جو زنجیر زنی وہ کرتے ہیں اسپیشل، انہوں نے خود وہ بھی اپنے ہاتھوں سے زنجیر تیار کرتے ہیں جس میں آگے چھریاں نہیں لگی ہوتی اور باقاعدہ ایک منظم انداز سے دستہ وہ زنجیر زنی کرتے ہیں۔ تو ابھی میں آپ کو آخر پہ وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا۔ یہ جامعہ بعثت کے اس وقت 2 بڑے کام ہیں جو ادھر بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہم اس وقت وہ ہیں کہ جو بہت تیزی میں بڑھ رہے ہیں، اور یہ جامعہ بعثت اس کو بہت تیزی سے لے کر چل رہا ہے اور ہر سال بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ جامعہ بعثت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار، سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار، سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار۔ عشق تیرا سب سے جدا، زندہ رہے نام تیرا، کریم کربلا حسین، ہاں تیرا یہ غم ہوگا نہ کم، آج بھی دلوں پہ تیرا راج ہے، تو ہے سخی ابن سخی، دل کو بخشنا تیرا مزاج ہے، بادشاہ کربلا قبول کیجئے دعا، سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار، سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار۔ مرد زبان ہے یہ سخن، کرب و بلا میرا وطن، زندہ باد عرض کربلا، ہاں تجھ سا حسین کوئی نہیں، پوری قافلے رواں دواں رہے، سوئے حرم آئے جو ہم، سیدہ کے زیر سائے ماں رہے، کربلا قبول کیجئے دعا، سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار، سلامت رہے یہ عزاداری، سلامت رہے یہ عزادار۔ انت ولي ابن ولي يعني حسين ابن علي، ابا عبد الله يا ابا عبد الله يا ابا عبد الله، بزدنا حبا للحسين، نسألكم نشكركم، مرحبا حسين مرحبا حسين، صل على